بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم العزیز الرؤوف الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ سورہ انشقاق اذا السماء انشقت کا درس آج شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ نبا، سورہ نازعات اور سورہ عبس، سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، 4 5 6 چھٹا سورہ ہے۔ اس میں بھی کل آیتیں ہیں 25، جیسے کہ اس میں 36 تھی۔ یہ 2-3 سورہ بھی اور بڑے بڑے ہوں گے، پھر چھوٹے چھوٹے سورہ ہوں گے۔ یہ بھی سورہ مکیہ ہے، ایک لائن سے مکیہ آتے جا رہے ہیں۔ انشقاق، شق ہونا، پھٹ جانا، ابھی آ رہی بات۔ وہی غوث پاک جو تفسیر کرنے سے پہلے جو سورہ کی کا پس منظر بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں، بتا رہے ہیں لا یخفی علی من سلک عن مضیق الناسوت نحو قضاء اللاہوت وتوجہ الی کعبۃ الوحدہ مہاجرا الی عالم الکثرہ ان العود والرجوع انما هو على مقتضى البدء والظهور وان التدلی والارتفاع انما هو على طبق التدنی والانحطاط فكما نزلت نفس الانسان وهبطت روحه في النشأة الأولى من سماع الأسماء المعبر بعالم الله المقدس عن شوائب النقص وسمات الحدوث مطلقا إلى عالم التشريع والهيولى المقدرة بأنواع القدرات كذلك صعدت نحوها منها بعدما وفقه الحق وأدركه العناية من جانبه وللصعود والعروج علامات وأوقات قدرها الله العليم الحكيم في سابق علمه ولوح قضائه ولم يطلع أحدا على وقته بل أخبر سبحانه في هذه السورة عن بعض علاماته وأماراته فقال بعدما تبين۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں یہاں پر پوری تفسیر میں کہ بڑی ایک اچھی بات ہے، ہم سب کا عقیدہ حق یہ ہونا چاہیے اس تفسیر کے آئینے میں بھی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تب اس کو علم ہوتا، پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کو علم ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ جن چیزوں کو اللہ پیدا کرنا یعنی مخلوقات، بلکہ سے دیگر ایک لفظ میں بولیے، یہ جو کائنات ہے تو کائنات کو پیدا کیا تو معلوم ہے، ایسا نہیں، کائنات کو پیدا کرنے پہلے معلوم۔ اصل میں دارالعلوم دیوبند کے ایک مولوی ہیں رشید احمد گنگوہی یا کسی ہے، یہ ایسا ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے کے بعد علم ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، وہ اللہ ہی نہیں ہوگا نا جس کے علم میں قبلیت اور بعدیت اور ڈیوائیڈیشن ہو۔ اللہ کا علم جو ہے ازلی ہے، ابدی ہے، اولی ہے، آخری، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں، دوامیت ہے، قدیم ہے۔ تو اس مطلب چیپٹر میں خاص طور سے اس سورت کی ابتدا میں ابتدائی گفتگو سے یہی معلوم ہو رہا۔ اور ایک اور بات یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا جو وقت ہے اللہ پاک نے اس لیے نہیں بتایا کہ بس وہی پرانی بات کہ لوگ جو ہے ڈھیٹ ہو جائیں گے یا لوگ جو ہے بالکل بھروسہ اور ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، ارے ابھی ہے نا 5 دن، ابھی ہے نا 10 دن، ایسا۔ ہاں لیکن اس آیت میں نشانیاں بتایا، جیسے کہ پیچھے نشانی بتائی، قیامت کی نشانیاں کیا ہے، قیامت کی علامتیں کیا ہے، لوگوں کو ڈرنا۔ اور ایک 2 چیزیں اور ہیں، لاہوت اور ملکوت۔ ہاں، وہ پیدا ہونے کی ایک کیفیت بتائی، عالم لاہوت اور عالم ناسوت۔ ہم جس میں
بستے ہیں اس کو عالم ناسوت بولتے ہیں، اور جب ہم پہلے جو تھے وہ عالم لاہوت میں تھے، پہلے جہاں تھے عالم لاہوت، لا ہوا لا ہوا لا ہوا، کچھ نہیں سوائے اللہ کے، تو اس میں تھے ہم، جس میں ہم بستے ہیں وہ عالم ناسوت ہے، عالم ارواح کی یہ پھٹنے گلنا ناسوت ناس سے ہے، ناس مطلب یہ کہ سانس لینے والی چیزیں، حرکت کرنے والی چیزیں، اچھی خراب ان دونوں چیزوں کے وصف والی چیزیں، اس کو عالم ناسوت ناس، اس لیے ناس لوگوں کو بولتے ہیں ناسوت۔ خیر یہ دو چیز ہے کہ ہم عالم لاہوت سے عالم ناسوت کی طرف آئے، پھر ناسوت سے پھر ہم لاہوتی کی طرف جائیں گے، اسی کی طرف جانے والے ہیں، اسی کے لیے اللہ پاک غوث پاک جو ہے تفسیر ابھی کریں گے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ سورہ کے حساب سے جو کر رہے ہیں یہ بڑا اہم امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے بسم اللہ، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، الذی ظہر علی عموم ما ظہر فی بدء الوجود بمقتضی الوجود، اللہ وہ ہے جو اپنی تمام موجودات کے پیدا کرنے میں عام طور پر غالب ہے، کمپلیٹ غالب ہے، بمقتضی جودہ، اپنی سخاوت کے اعتبار سے۔ غالب کا مطلب ایک ہوتا ہے پریشر ڈالنا، لیکن وہ نہیں ہے، اللہ اس غلبہ میں بھی آپ ہی پر سخاوت کرتا ہے۔ ایک دم عام زبان میں اس کو سمجھیے، اگر ڈاکٹر چیر رہے ہیں زخم کو تو آپ اسے ظالم نہ کہیے، کیونکہ وہی جب نکال دیں گے نا تو پھر آپ ریلیکس محسوس کریں گے، سکون محسوس کریں گے۔ تو غالب، قہار، جبار یہ اللہ کا وصف ہے، تو یہ سب وصف سے اس کے ظالم ہونے یا اس کے دہشت گرد ہونے کا علم نہیں رکھے گا۔ یہ اللہ پاک جو ہے آپ ہی کے لیے ہے وہ ایسا کہ اگر آپ پر قہر نہ کرے، جبر نہ کرے، خوف نہ دلائے تو آپ ایک دم گمراہ ہو جائیں گے۔ تو گویا آپ کو ہدایت پر لانے کے لیے ایسا ہونا پڑتا ہے۔ ماں باپ بھی دیکھیے، تربیت کی دنیا میں آپ دیکھیں بچوں کو مارتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم ظلم کر رہے ہیں، تربیت کی قسم ہے، کوالٹی ہے۔ اب دیکھیے تو اللہ کا ڈیفینیشن ہوا، رحمان دیکھیے، الرحمن علیہا بامدادہا وابقائہا الی یوم المعاد، واہ اللہ رحمان ہے تمام مخلوقات پر، کیسے؟ اس کی مدد کر کے، واہ واہ، بامدادہا امداد کر کے، وابقائہا الی یوم المعاد، اور قیامت تک، یوم موعود وعدہ والے دن تک، یا قیامت تک وعدہ والے دن تک اس کو باقی رکھ کر، چاہے وہ آپ کو زمین پر رکھے یا قبر میں رکھے، تو قیامت کے دن تک یہ اللہ پاک ہی آپ کو رکھے ہوا ہے، حساب کے دن سے پہلے تک یہ رحمان ہے وہ، اس لیے ورنہ وہ مارتے ہی جلانے کا حکم دے دیتا، جلا ڈالو۔ اب اللہ پر ایمان نہ لانے والے یہی تو کرتے ہیں، جلا دیتے ہیں، دیکھتے نہیں، جلا دیتے۔ لیکن اللہ کو آپ نے مان لیا ہے تو کرم دیکھیے کہ عزت سے آپ کو، جس زمین سے آپ نکلے تھے اسی زمین میں آپ کو رکھا جا رہا ہے، کتنا رسپیکٹ دے رہا ہے، سمجھ رہے نا؟ یہ کرم ہے، اسی کو رحمان بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الرحیم، ہاں اٹھا لیجیے، آپ کو اجازت ہے۔ الرحیم علی خواص عبادہ بوصلہم الی مرتبۃ الکشف والشہود، ماشاءاللہ۔ رحمان کا معنی تو یہ ہوا کہ قیامت تک آپ کو مدد کر رہا ہے جب تک زندہ ہے، پھر یوم موعود تک باقی رکھے گا اللہ، چاہے زمین میں ہو یا زمین پر ہو، سمجھ رہے؟ الرحیم، رحیم ہے علی خواص عبادہ، اپنے خاص مطلب، میں نے کہا تھا ایک لفظ رحمان اپنے معنی کے اعتبار سے بالکل عام ہے، وہ کافر، غیر کافر، مسلم، غیر مسلم، سب کو ایک دم بالکل رحم کرنے والا ہے۔ لیکن رحیم یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو مطلب یہ کہ لفظ کے اعتبار سے عام ہے، معنی کے اعتبار سے خاص ہے۔ رحیم صرف مومن پر، جملہ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے تو منع کیا تھا نا کہ کسی کا نام عبد الرحمان ہو تو اس کو رحمان نہیں پکارنا، کیونکہ لفظ خاص ہے، معنی اگرچہ عام ہے سب کے لیے، سمجھ رہے نا؟ رحمان کا لفظ ورڈ خاص ہے، لیکن اس کا جو اس کی میننگ ہے وہ سب کے لیے عام ہے، ساری مخلوقات۔ لیکن رحیم کا ورڈ جو ہے یہ عام ہے، لیکن میننگ جو ہے مومنین کے لیے خاص ہے، سمجھ رہے؟ رحیم ہے مومن، اعلیٰ خواص سے ہی اپنے خاص رحیم کو بھی نہیں بولا، نہیں، مطلب یہ تو آپ پہلے آپ علمی طور پر سمجھیے کہ اب رسول کو بھی رحیم کہا گیا، رسول کو بھی رحیم کہا گیا۔ اگر کسی کا نام رحیم الدین ہے تو جائز ہے،
لیکن رحمان الدین جائز نہیں ہے، رحمان الدین جائز نہیں ہے، رحمان صرف اللہ، تو رحمان الکائنات ہے، تو آپ اس کے ساتھ بول رہا ہوں. ہاں عبد الرحمان، میں نے 5 ورڈ بتا دیا تھا کہ قدوس ہے، سبحان ہے، رحمان ہے. تو رحیم جو ہے یہ عام ہے لفظ کے اعتبار سے، لیکن معنی اس کا خاص ہے، موجود کی جیسے معنی. اب یہ تو ہو گیا رحمان رحیم کا ترجمہ. اب دیکھیے تفسیر. اذا السماء، واہ، اب غوث پاک کی تفسیر. سما کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں نہیں، اے سماء عالم الطبعیت والارکان، یہ جو طبعیت ہے، یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہو، یہ پلرز، یہ چیزیں، یہ محسوسات کی چیزیں ہیں، اس کے اوپر جو دیکھ رہے ہو اسی کو کہتے ہیں آسمان. سمو، سین میم واو، اس کو بلندی، اسی لیے زمین کو آسمان ہے. اردن مانے پستی ہوتا، الف را زا، اردن مانے پستی، اور زمین مانے پستی، آسمان اور سما مانے بلندی، اس لیے اس کو سما سمو. انشقت، جب آسمان شق ہو جائے گا، کیسے؟ انخرقت لتصعد وتعرج الارواح الفائزہ الى الاشباح نحو سماء الاسماء والصفات. جب پھٹ جائے گا، کس لیے؟ یہ مطلب انسانوں کی روحوں کو لے جاتے ہوئے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی طرف. اب جیسے اچھوں کی روح ہے تو اللہ کی رحمانیت کی طرف جا رہی ہے، اور بروں کی روح ہے اللہ کی قہاریت کی طرف جا رہی ہے، جباریت کی طرف جا رہی ہے. تو اسماء اور صفات کی کتنی پیاری بات کہا غوث پاک کہ آسمان کیوں پھاڑے گا اللہ پاک؟ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری روحیں، مخلوق کی روحیں جا سکیں. اور اچھی روحیں اللہ کی مطلب حمیدہ صفات جو ہے، ساری صفتیں حمیدہ ہی ہیں، لیکن وہ جو ایک صفت سلبی بولتے ہیں اور ایک صفت ایجابی بولتے ہیں. صفت ایجابی کا مطلب ہوتا ہے مطلب ہونے والی صفتیں، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے. جیسے اللہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، اللہ چور نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ ہی کی صفت ہے. تو پہلی صفت کو بولتے ایجابی، یعنی واجب، ثابت والی، یعنی پازیٹو جس کو بولتے، اور دوسری صفت کو نیگیٹو والی صفت. دونوں ماننا ضروری ہے. ہاں، اگر اللہ رحمان ہے تو اس کا مطلب ظلام نہیں ہے، ظالم نہیں ہے. ہاں، یہ ماننا ضروری ہوگا. جیسے دن اور رات کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ویسے ہی اللہ پاک کی کچھ صفتیں ایجابی ہیں. اب تفسیر جیلانی سن رہے تو روحانیت میں تو جانا ہی ہوگا آپ کو، الحمدللہ. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم جائیں اللہ الرحمان کے پاس، اللہ رحیم کے پاس، قہار کے پاس جانے والا نہ بنائے. بعد خط التعینات ورفع النظام، آیت نمبر 1 ہوگی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور آسمان جو پھٹے گا تو پہلے ڈائریکٹلی نہیں، کمال ہے رحمان کا. دیکھیے پہلے آسمان کو کہے گا تیار ہو. دیکھ رہے ہیں آپ، آسمان کو کہے گا. خدا کی قسم، مخلوق میں چاہے جاندار ہو یا بے جان ہو، سب پر اللہ نے عدل اور سب کو چانس دیا ہے. اللہ ڈائریکٹ کبھی کیا اللہ کے رسول نے نہیں بتایا آپ کو کہ موت آنی ہے، موت آنی ہے؟ پھر کیوں شکایت کرتے ہیں ارے اچانک چلا گیا، ابھی عمر کیا تھی؟ کیوں؟ یہ تم نے دیکھ لیا، لیکن موت برحق ہے، ایمان میں داخل ہے. نہیں، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، موت حق ہے، حیات حق ہے، یہ تو ایمان لایا ہے. پھر اس میں اعتراض کرنا نہیں ہونا چاہیے. تو اب دیکھیے اللہ پاک وہ عزیمت مانے مانا، لربھا، اپنے رب کے حکم کو، یعنی رب نے آسمان کو کہا. غوث فرماتے ہیں اے اصغت وانقادت لحکم ربھا وامرہ الذی مضى على انشقاقها. اے آسمان، تجھے پھاڑنا چاہ رہا ہوں، تیار ہونا. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بھی قربانی وغیرہ میں جب بکرے ذبح کرتے ہیں تو ڈائریکٹ جلات کی طرح، ہندوؤں کی طرح، کافروں کی طرح نہیں کرتے ہیں. پانی پلاتے ہیں، ایسے سلاتے ہیں، محبت دیتے ہیں. حکم بھی ہے کہ چھری باہر جا کر کے تیز کرو، ان کے سامنے نہیں. دیکھا؟ تو یہ ہمارا کرنا یہ اس لیے ہے تاکہ پورے تیار ہو جائے. اسی وجہ سے کبھی آپ دیکھیں گے کہ آنکھوں سے آنسو بھی گرتے ہیں ان کی، لیکن کامیاب جانور وہی ہے جو بھاگے نہیں،
جو بھاگ جاتا ہے سمجھیے وہ سرکش جانور ہے، وہ جہنمی ایندھن ہے، اور جو آنکھ سے آنسو گراتے سمجھیے وہ ایک دم تیار ہے، مقبول ہونے کے لیے تیار ہے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور کئی ایسے آپ دیکھتے ہوں گے نہیں بھاگتے ہیں، بہترین پاؤں چاٹتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ واذنت لربھا، اور اپنے رب کے حکم کو مان لیا آسمان نے، اور کیوں نہ مانتا، بعدما امر تو حقت، حق تھا کہ اللہ جب حکم دے دے، دیکھیے نا ایک مطلب ابلیس کا یہاں پر سے رد کیجیے۔ ابلیس تو مطلب شعور والا تھا، سمجھ والا تھا نا، سمجھ والا۔ آسمان یہ قبیلے جمادات ہوں گے نا، پتھر کے قبیل سے، جمادات کے قبیل سے ہوں گے نا۔ اس سے جب پوچھا اس نے مان لیا، کہا مولا میں تیرا مخلوق، تیری مخلوق ہوں، پیدا کیا تو پوچھا نہیں تھا، پیدا کرنے کے بعد پوچھ رہا، جو کرنا ہے کر، تیری بارگاہ میں سرنگوں ہے۔ لیکن ابلیس کو جب اللہ نے کہا سجدہ کر تو نہیں کیا۔ ایک غیر عقل والی مخلوق سے ہم عبرت پکڑیں کہ رب نے انہیں کہا مان لیا، اور عقل رکھ کر کے، سوچ اور بوجھ رکھ کر کے نہیں مانا، نہیں مانا، کٹ دلیلی کیا، ضد کیا، ہٹ دھرمی کیا۔ ہمیں فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ رب کی بارگاہ میں ہر وہ مقبول ہے، چاہے وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو، جو اس کے حکم کو کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے۔ وہ حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وہ حقت آیت نمبر 2 میں، اور حق ہے کہ وہ مانے، ولا وقت بحالہا، نہیں ولاقت بحالہا ان امتثلت بالمامور والقادر، یعنی کیا ہوا ہے کہ وہ نہ مانے اللہ کے حکم کو۔ آسمان کیسے نہیں مان سکتا، خود آسمان واسے پاک کہہ رہے یقیناً اس کا حق ہے کہ وہ مانے مخلوق ہونے کے اعتبار سے۔ آگے آیت نمبر 3 دیکھیں، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین بچھا دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی۔ ترجمہ تو یہ ہوا، تفصیل دیکھیں، ای ارض الطبیعت والحیول القابل المجبول الانعکاس تاثیرات سماعت الاسماء والصفات۔ ایک دم آسان بات ہے۔ ابھی جیسے کبھی راہوں میں کوئی درخت وغیرہ اگر گرانا ہو تو گرانے سے پہلے آپ دیکھیے گا میونسپلٹی والے یہ کرتے ہیں کہ وہاں سے ساری چیزیں ایک دم ہٹا کر کے کلین کریں، گرنے کی جگہ کو پہلے کلین کر دیں، کوئی اوپر کھپڑ نہ ہو، کوئی نیچا پیچا نہ ہو، کوئی گاڑا باڑی نہ ہو۔ واہ واہ، اب غور کیجیے، اب اللہ فرما رہا ہے جب زمین کو پھیلا دیا گیا، عدل کا مظاہرہ دیکھیے کہ اے آسمان تجھ سے ہم نے اجازت لیا، لیکن تو جب گرے گا تو تیرے لیے ہم اوپر کھپڑ نہیں، زمین کو ایک سرکا بنا دیے ہیں تاکہ تو گرے بھی تو تکلیف نہ ہو۔ کتنا پیارا انداز دیکھیے آپ، جب زمین کو پھیلا دیا گیا، ایک طرح کر دیا گیا۔ آج تو زمین کو دیکھ رہے گاڑا بھی ہے، اونچا بھی ہے، ایسا بھی ویسا، لیکن اللہ کا عدل دیکھیے، قیامت برپا کر رہا ہے، لیکن قیامت میں بھی خدا وحدہ لا شریک اپنے لیول سے ہٹا نہیں ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے۔ دیکھا واہ، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، سبحان اللہ، اَيْ امْتَدَّتْ وَانبَسَطْ لِقُبُولِ مَطَابِيهَا۔ آیت نمبر 4 دیکھیں، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور یہ زمین کو جب پھیلا دیا گیا تو زمین میں تو کچھ مطلب یہ کہ پتھر ہوں گے، اور بلکہ جو کچھ بھی ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہیں زمین میں، کچھ کاسے ہوں گے۔ آج تو ماشاءاللہ ہمیں خاص طور سے اپنے حیدرآباد اور دکن میں تو یہ ہے کہ وہاں خزانے ہیں۔ اچھا یہ سب کی طرف کبھی نہیں جانا چاہیے، بھول سے بھی نہیں جائیے گا، بھول سے بھی کہہ رہا ہوں نہیں جائے، کوئی بھی کہے ارے آپ کو رب بھی کہہ دے آ کر کے تو سمجھیے کہ یہ کوئی شیطانی وسوسہ ہے، دھیان دیجیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کیوں کہے کہ وہاں ہم نے خزانہ رکھا ہے، خالق قادر ہے، وہ آپ کے گھر میں رکھنے پر قادر ہے، باتیں کیوں کرے؟ اس لیے زمین کے خزانوں کے پیچھے کبھی بھی نہیں پڑیے گا۔ اور یہ جو الٹے پلٹے جو کرتے ہیں سادھو جو ہمارے تعویذہ گننا کرنے والے ہیں، ارے بھائی تیرے کو اگر طاقت ہے تو 500-200 روپے کے لیے ہمارا 500 لے کر کے 1 لاکھ کا کاسا نکلوانے کی بات کر رہا، تو نکال لینا، اندر اندر لے لے، ٹرانسفر کر لے، طاقت ہے تو صحیح ہے کہ نہیں؟ 500 روپے ہم سے مانگ رہا، 1000 ہم سے مانگ رہا، کیوں؟ خزانہ نکالنے واسطے، اور خزانہ کروڑوں کا ہے۔ یہی جہالت ہے، اسی کو شیطان نے، اس لیے اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔ کہیں بھی اگر ایسی بات آئے
اللہ پاک ارے آج تو دیکھ رہے ایک مشت مٹی 20,000 میں بک رہی ہے، تو کیا ہے؟ وہی تو خزانہ ہے. آج مٹی خزانہ بن رہی بات. 1 گز 2 گز 100 گز یہ سب دیکھ رہے نا. 100 گز کی زمین 70 لاکھ روپے میں، یہ کیا ہے؟ زمین بک رہی ہے. تو زمین تو خود خزانہ بن گئی نا. تو پھر زمین کے اندر خزانہ نہیں بول رہے. اس لیے اس کی طرف کبھی نہیں جانا چاہیے. آگے دیکھیے وَأَلْقَتْ، جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا تو زمین کے اندر جو کچھ ہوگی خبریں وغیرہ، تو فرماتا ہے اللہ وَأَلْقَتْ، یہ زمین نکال دے گی. زمین نکال دے گی، القت ڈال دے گی، ظاہر کر دے گی. ما فیہا، وہ چیزیں جو اس کے اندر ہیں، جو بھی چیزیں ہیں. اب غوث کہہ رہے ہیں میرا تقوی الممدع القابل لفیضان انوار الذات. ارے بہت یہ تو بڑی اچھی بات کہا ہے. اپنی تمام جو لوگ یہاں پر جانتے ہیں زمین سے مراد دل لیا ہے. اللہ پاک جو ہے نا دل کو ایک دم سامنے رکھ دے گا غوث کی تفسیر کے. اور جو اپنے آپ کو بڑے متقی کہلاتے تھے، تقوی والے کہلاتے تھے، وہ سارا تقوی نکل کر آ جائے گا سامنے. ارے واہ، ریئل میں اگر متقی ہوں گے تو فیضان انوار خدا ملے گا، اور اگر ریئل میں نہیں ہوں گے، دکھاوے کے لیے ہوں گے، تو پھر جائیے اللہ تبارک تعالیٰ دھتکار ملے گا. ارے واہ، اللہ پاک ہم سب کو غوث پاک کے وسیلے سے محفوظ و معمول فرمائے. وَتَخَلَّتْ، اور جب زمین ایک دم ایک طرح ہو جائے گی، خالی ہو جائے گی. کس سے؟ بھائی بوجھ سے. ان کے اندر کوئی پتھر نہیں، کوئی ایسی چیزیں نہیں جو زمین کے خلاف. جیسے بھائی ہم جو گئے ہیں تو انسان ہے نا، اگرچہ مٹی ہے لیکن ہے تو انسان. تو انسان گئے ہیں، کپڑے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں ہماری، وہ ساری چیزیں گئی ہوئی ہیں، لکڑیاں ہیں، وہ ساری چیزوں کو ایک دم نکال دے گا اللہ تعالیٰ، زمین کو مسطح کر دے گا. آگے دیکھیے آیت نمبر 5 میں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور اللہ کے حکم کو زمین نے بھی مانا. جملے پہ غور کیجیے گا. آسمان ہو یا زمین، یہی دو تو ہمارے سامنے ہیں. سر اٹھاتے ہیں تو آسمان، سر جھکاتے ہیں تو زمین. رب کا فرمان ہے کہ آسمان بھی میرے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے، زمین بھی میرے حکم کے سامنے جھکی ہوئی. تو اب تک انسان بتائیے، جو زمین پر ہے، آسمان پر ہے، آسمان بھی جھکا ہوا، زمین بھی جھکا ہوا، جھکے ہوئے پر رہنے والا اکڑ رہا ہے. جملے پہ غور کریں آپ. جھکے ہوئے پر رہنے والا اکڑ رہا ہے. ایک دم آسان سی بات کرو، والد اگر کہہ دے کہ مجھے پسند ہے تو اب اولاد کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں پسند ہے؟ استاد کہہ دے میں نے ایسا کہہ دیا تو شاگرد کو کیا رد کرنے کا حق ہے؟ تو زمین اور آسمان پر بسنے والوں، زمین اور آسمان خود کہہ رہی ہے تیری حقیقت کیا ہے. میں اگر تجھے جگہ نہ دوں چلنے کی، رہنے کی، تو چل نہیں سکتا، رہ نہیں سکتا. میرے احسان کے تلے دبنے والا میں رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں، اور ایسا نہیں کہ مجبوری بلکہ خوشی خوشی جھکا ہوں. تو ہم پر چلتا ہے اور اکڑتا ہے. اوبیڈینس میں جی اوبیڈینس میں اللہ کے حکم کے تعلق سے جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے نہیں. مطلب یہ کہ جب اللہ کا حکم جو ہے آسمان نے بھی مانا اور اللہ کا حکم زمین نے بھی مانا، تو آسمان کی شعاؤں سے فیض ہم پا رہے ہیں، زمین کی سطح سے فیض ہم لے رہے ہیں. تو جو جھکی ہوئی مخلوق ہے وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، جس مخلوق کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا وہ رب کے سامنے جھک گئی، اور اس پر تو چلتا ہے، اس کے اوپر سے تو کرنیں اپنی لے کر کے آکسیجن حاصل کرتا ہے. اس جھکی ہوئی مخلوق سے تو فیض پا رہا ہے، اور تو جو ہے حسد کرتا ہے، اکڑتا ہے، اور اللہ کی فرمان کو نہیں مانتا. یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے آگے فرماتے ہیں لوگ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، زمین بھی اپنے رب کا حکم مان لی. فِي الْإِلْقَاءِ وَالتَّخْلِيَةِ، وہی زمین نے کہا نا کہ زمین جتنے بھی خزانے ہیں نکال، پھٹ گئی، آسانی سے نکالنا شروع کر دی. ارے واہ، پانی بات. وَحُقَّتْ، اور دیکھیے لہا للاستئذان والاسغاء. استئذان بولتے ہیں حکم چاہنے کو، اور اسغاء بولتے ہیں کان لگانے کو، ایک دم کان سے سنو ایسا. وَلِاقْتِضَاءِ مَرْتَبَةِ الْعُبُودِيَّةِ،
اور زمین نے اپنے بندے ہونے کے مرتبے کو بتانے کے لیے جھکایا اپنے آپ کو. جملہ سمجھا کہ بندے کی شان ہی یہی ہے کہ وہ جھکے. بلند معبود ہے، عابد بلند نہیں. عبدیت میں عبدیت، عابد مانے ہم لوگ عبادت کرنے والے. تو عبدیت جو ہے، عبداللہ جو ہے، اس کے پاس جھکنا ہے، اور اللہ جو ہے اس کے پاس بلندی ہے. یہ دو کا فرق دھیان میں رکھیے گا. یہ نیچرلی تو نہیں بول سکتے بندوں کے لیے، بندے کے نیچر میں جھکنا ہے. بندے کے نیچر میں بندہ کہتے ہی ہے بندگی کرنے والے، بندگی کرنے. عبد کہتے ہی ہے عبدیت کے تحت رہنے والے. پستی، جھکاؤ، تواضع، انکساری، یہ جتنی بھی کوالٹی ہو سکتی جھکنے کی سب، اور جتنی بھی اس کی اپوزٹ بلندی کوالٹی ہے وہ سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے. وہی کہہ رہے ہیں غوث پاک کہ بھلے اقتضاء مرتبۃ العبودیہ، یہ مرتبہ عبودیت کا اقتضاء ہے، یعنی مرتبہ عبودیت ہی چاہ رہا ہے کہ زمین جھک جا. مخلوق ہے تو، بندہ ہے تو. حینئذ انکشفت لها جزاء ما کسبت واقترقت فی نشأة الاختبار ثم نادى. اب دیکھیے انسان کو پھر کہہ رہا ہے کہ اب جب تو دونوں کے بیچ میں ہے، اب عبرت نہیں پکڑے گا تو کر. اب انسان کو ثم نادى سبحانه الانسان نداء تنبیہ وتخطیۃ وتحریک حمیۃ فطریۃ وسلسلۃ جبلیۃ. اور بھئی اب آپ کہہ رہے ہیں جو جتنی باتیں میں نے کہی ہیں، تو پھر ہم اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ وہی اللہ پاک وہی کہہ رہا ہے. پھر ندا دے رہا یا ایھا الانسان المصور علی صورت الرحمن. اللہ کی بنائی ہوئی تصویر پر رہنے والے اے انسان. اللہ کی صورت، اللہ کی تصویر پر. کمال ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتے اس کو. ہمارے پارہ نمبر 3 میں آپ دیکھیے گا سورہ آل عمران میں فرسٹ پیج میں هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ذات جو ماؤں کے پیٹ میں تصویر بناتا ہے. کس کو کیسا رکھنا ہے، کالا رکھنا ہے، گورا رکھنا ہے، الٹا پلٹا کیسا رکھنا ہے، وہی تصویر بناتا. تو اے انسان، یا ایھا الانسان، اے رحمان کی تصویر پر بنائے ہوئے انسان، المنتخب من بین سائر المذاہب، تمام مخلوقات پر تم کو ترجیح دی گئی، اشرف المخلوقات نہ لحکمت خلافت. واہ 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 واہ. اچھا کیوں آپ کو اشرف بنائے؟ بتائیں. اس لیے کہ آپ ہی اللہ کے نائب ہو، نائب، خلیفہ، اللہ کے خلیفہ آپ ہی ہو. آدم علیہ السلام خلیفہ ہے نا، تو انسان ہی کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا. تو اپنی خلافت کی بنیاد پر رب کے خلیفہ ہو. ارے ایک پیر کا کوئی خلیفہ ہو جائے، پتہ نہیں چوتھے آسمان پہ پاؤں رہتا ان کا. کوئی بیعت کرنے لگے، پیر بن جائے اور ان کو کوئی خلافت دے دے پیر صاحب، تو چوتھے آسمان پہ. ارے آدم تو رب کے خلیفہ ہے، خالق کے خلیفہ. کمال ہے، واہ. تو اے انسان جو خلافت کی حکمت اور نیابت کی حکمت کے مظاہر تھے، اللہ کے خلیفہ تھے، اور اس کی حکمت کیا تھی وہ تجھ پر ظاہر ہو رہی تھی. دیکھ عیسیٰ چھو کر رہے ہیں اور سارا برس ختم ہو رہا ہے. کہہ رہے اٹھ جا، مردہ زندہ ہو رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ بکری سے کیوں نہیں کروایا اللہ نے؟ جانور سے کیوں نہیں کروایا اللہ نے؟ انسان سے کیوں کروایا؟ اس لیے کہ انسان ہی اس لائق ہے. کمال ہے، انسان ہی اس لائق ہے. واہ واہ واہ. ومصلحت المعرفت فی التوحید فاعرف قدرک. تو اے انسان فاعرف قدرک، اپنی قدر کو پہچان. یہ پوائنٹ ہے. اے انسان اپنی عظمت کو پہچان. ولا تغفل عن حقیقتک، اور اپنی حقیقت سے غافل مت ہو. اپنی حقیقت کو پہچان. کسی سے بھی آپ اگر کہیں کہ تیرا باپ کون ہے، تیرا باپ کون، جاتے 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 اگر نہیں بھی گنا سکے نا، تو ان کو وہ اتنا تو کہہ دے گا بھائی اب میرے کو نہیں معلوم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تیرے سے جو بڑے ہیں ان سے پوچھیں گے. پوچھتے پوچھتے جانا ہی پڑے گا حضرت آدم کے پاس. اور آدم کے پاس جہاں گئے وہ جھنکار نظر آتی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ہم ایک زمین میں خلیفہ بنانے والے، ایک زمین میں خلیفہ بھیجنے والے، اور اس خلیفہ کا نام ہے انسان، یعنی حضرت آدم. واہ سبحان اللہ. فاعرف قدرک، اپنی قدر کو پہچان. ولا تغفل عن حقیقتک، اور اپنی حقیقت سے غافل مت ہو. اے انسان انک کادح ای ساعی للتقرب والتوحید.
تو بھاگ رہا ہے یا تو بھاگنے والا ہے، تو دوڑنے والا ہے اپنے رب کی طرف قرب حاصل کرنے کے لیے اور معرفت توحید کے لیے؟ تیری عظمت یہ تھی کہ تو اپنے رب کی طرف بھاگے، لیکن تو رب کو چھوڑ کر سب کی طرف بھاگ رہا ہے۔ تیری عظمت یہ تھی کہ رب کی طرف بھاگے، رب کو چھوڑ کر سب کی طرف بھاگ رہا ہے، لیکن تو جان، اللہ فرماتا تیری شان یہ ہے، انکا قادح، آیت نمبر 6، انکا قادح، بے شک تو قرب الہی اور توحید الہی کی طرف بھاگنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، الی ربک قدحا ای ساعیا منتہیا الی افناء ہویتک فی ہویت الحق، اپنی شخصیت کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالی کی حقیقت میں، معرفت میں، اس کی بارگاہ میں پہنچ جانا، یہ تیری شان تھی۔ جملہ فملاقی ہے، اور تیری یہ شان تھی کہ تو عقیدہ رکھتا کہ تو ملنے والا ہے رب سے، ملاقات سے، ملاقی ملنے والا ہے رب سے، اور فرماتے اے انت ملاق ربک، اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے، بمقتضی سعیک و اجتہادک، جتنی تیری عظمت ہو، جتنا تیرا اسٹیٹس ہو۔ انبیاء کرام کی عظمت وہ ڈائریکٹ ملتے ہیں، کوئی صفات کے ذریعے سے، کوئی ذات کے ذریعے سے۔ انبیاء کے بعد ان کے صحابہ ہیں، اور صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تابعین تبع تابعین، اس طرح سے۔ تو سب کی شان یہ ہے کہ رب کا قرب حاصل کرے، رب کی طرف بھاگے، مت غافل ہو اس سے۔ واہ واہ، آگے فرماتے ہیں فَلَكَ أَلَّا تَفْتَرِقَ مَا يُوصِلُكَ إِلَيْهِ، لہذا تیرے اوپر حق ہے یا تیرے اوپر واجب ہے کہ تو اس چیز سے جدا مت ہو جو چیز تجھے رب تک پہنچا دے۔ اس چیز سے جدا مت ہو جو چیز تجھے رب تک پہنچا دے۔ اب وہ کیسے ہے؟ وہ ہے اوپر سے لائیے، وہ ہے نبی، پھر ہے نبی صدیق، پھر ہے شہداء، یہ ذات ہوئی۔ اس ذات کے بعد پھر ہے آپ کے نیک عمل، نیک عمل، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچاتی ہیں، سمجھ رہے؟ تو اس چیز سے مت الگ ہونا۔ وَيُفْنِيكَ فِيهِ بَعْدَ جَذْبٍ مِّن جَانِبِ الْحَقِّ وَتَوْفِيقٍ مِّن لَدُنْهُ لِتَكُونَ مِنْ أَرْبَابِ الْيُمْنِ وَالْكَرَامَةِ۔ کرامت چاہتے، یہ سوچ رکھ لو کہ ہماری شان ہے رب تک پہنچنا، اور پہنچنے کے ذرائع ہیں انبیاء، یہ وسائل ہیں انبیاء، اور ان کے وسیلے سے پہنچو، ان کے عمل کو دیکھو، ان کی طرز زندگی کو دیکھو، اور فنائیت حاصل کرنے کی کوشش کرو، پہنچ جاؤ گے رب کی طرف، اور ارباب کرامت بن جاؤ گے، یعنی ولی اللہ بن جاؤ گے، ارباب کرامت بن جاؤ گے۔ الموصوم ہے باصحاب الیمین المؤتمین لهم صحف اعمالهم من قبل ایمان۔ ہاں، اور سنو، تمہاری شان یہ ہوگی کہ میدان محشر میں جب تم کو بلایا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ رائٹ ہینڈ دکھاؤ، سیدھا ہینڈ دکھاؤ، سیدھا ہاتھ دکھاؤ، جیسے ہی سیدھا دے رہے ہیں فوراً آپ کو نیک اعمال دے دیا جائے، چل رکھو۔ پورے لوگ اس وقت دیکھیے گا کس طرح آپ کا استقبال کریں گے، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ رائٹ ہینڈ میں آپ کو آپ کا اعمال کا نامہ مل گیا، سمجھیے کامیاب ہو۔ تو آج کی آیت نمبر 6 کے درس میں یہ دو بات خاص طور سے معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ تھی کہ اللہ پاک چاہے وہ جاندار مخلوق ہو یا بے جان مخلوق، سب کو حکم دیا ہے، اور اس میں اسی کا بھلا ہے۔ رب کا ظاہری طور پر بھلا نہیں، پرسنل بھلائی کے لیے نہیں، کیونکہ بھلائی اور نہ بھلائی یہ کمی بیشی کا پہلو بتاتا ہے۔ اللہ تو پورا آل ان آل اچھا ہے، تو جب بندے کو کوئی حکم دیتا ہے تو ماننا ایک بات، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو ہوتی ہے ماننے کی، وہ ہے انسان کا۔ کیوں؟ کسی بھی مخلوق کو اللہ نے اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ نہیں بنایا، صرف اور صرف انسان کو بنایا۔ تو اب جب آپ کو عظمت زیادہ ملی ہے تو اب آپ کا عمل بھی زیادہ ہونا چاہیے، بلکہ یوں کہو کہ آپ کو عظمت ہی اس لیے ملی ہے تاکہ آپ زیادہ عمل کرو۔ انبیاء کرام کو آپ دیکھیے، وہ گنہگار نہیں ہوتے تھے، خاص طور سے محمد رسول اللہ کو صحیح حدیث میں دیکھیے، گنہگار نہیں ہے۔ عقیدہ یہ رکھیے کہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے، سلیکشن سے پہلے بھی اور سلیکشن کے بعد بھی۔ مخلوق میں کبھی بھی ان کے زاویے سے کسی بھی طرح سے کوئی عیب کا پہلو نہ ہو، ایسے ہی کو اللہ سلیکٹ فرماتا ہے نبوت کے لیے اور رسالت کے لیے۔ کیونکہ اگر ذرا بھی عیب ہو گیا تو پھر پچھلے کا اعلان کرے یہ تو پہلے ایسا تھا، یہ کیا کر گیا ایسا۔ لیکن دیکھیے نبی کے بچپنے سے لے کے 40 سال تک خود عرب کے لوگوں نے نبی کو صادق اور اچھا سچا کہا تھا،
تو نبی کا قبل ہو یا بعد ہو، دونوں زمانہ نبی کا بالکل ایکول ہے، سچائی کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے۔ تو ایک بات یہ تھی کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا جانشین ہے، اللہ کا پیغامبر ہے، اللہ کے احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اس کو ملتا ہے، کسی اور کو نہیں۔ تو جب یہ عظمت انسان کو ملی ہے تو انسان سے کام بھی زیادہ ہونا، یہی وجہ ہے انبیاء کرام تو دیکھیے وہ مستحب چیز بھی اگر چھوٹ جاتی تو وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے جیسے ہم سے فرض چھوٹ جائے تو کیسی تکلیف ہوتی، ایزی سے ایزی چیز بھی اگر چھوٹ جاتی تو اپنے آپ کو خوب روتے تھے، 70 مرتبہ ہر روز گناہ سے توبہ کر کے رسول اللہ سوتے تھے۔ اب بتائیے، جبکہ گناہ بھی نہیں کرتے پھر بھی ایسی سوچ۔ کہنا یہ ہے کہ اسٹیٹس کے حساب سے ہم امت محمدیہ، ہمارا اسٹیٹس نبی آخر الزمان کی بنیاد پر بہت بڑا ہے، اسی بنیاد پر ہمارا ایک عمل دیگر تمام نبیوں کی امتیوں سے اعلیٰ ہے، بلند بالا ہے۔ دو بات، پہلی بات تو وہ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اور وہ ذرائع انبیاء اور رسول ہیں، اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی فکر میں ہمیں لگنا چاہیے، اور وہ فکر جو ہے یہ ہے کہ ہر وہ کام کرو جو اللہ پاک کی طرف پہنچا دے، ہر وہ کام سے بچو جو اللہ پاک یعنی توحید سے دور کر دے، اور پھر جب ایسی سوچ ہوگی تو مرنے کے بعد اللہ پاک دائنے ہاتھ میں ہمارے اعمال دے گا، اور جن کے دائنے ہاتھ میں اعمال ہو گیا سمجھیے وہ بیڑا پار ہو گیا۔ دعا ہے اللہ پاک فیضان غوث اعظم کے سب کو توفیل میں آج کے اس خصوصی درس کو قبول فرمائے، اور آل اولاد گھر بار سب کو فیض عطا فرمائے، کرم عطا فرمائے، رحم و کرم کی بارش نازل